الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ایک نئے درس کی شروعات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے الارانب. ارنب کی جمع ارانب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خرگوش. اور جیسا کہ اس عنوان ہی سے واضح ہے کہ اس درس کے اندر جو باتیں کی جائیں گی وہ خرگوش کے بارے میں ہوں گی، اس کی صفات کے بارے میں ہوں گی، وہ کیسے چلتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کن سے ڈرتا ہے، اور دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ بتائیں گے. یہاں پر ایک اسلوب جو ہوگا وہ ادبی اسلوب ہوگا. ایک آسان سی چیز ہے، ایک آسان باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں. تو کہہ رہے کہ الارانب، سب سے پہلے ہم جو اس کا کام کرتے ہیں اس میں، یا سب سے پہلے میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ زینب، یہاں پر یہ کہ جو درس ہے یہ ڈائلاگ ہے، مطلب حوار کی شکل ہے، یعنی کہ باہمی گفتگو ہے دو لوگوں کے درمیان یا دو لڑکیوں کے درمیان. یہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں یہاں پر، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ دونوں آپس میں بات کر رہی ہیں. ایک کا نام زینب ہے اور ایک کا نام عائشہ ہے. تو زینب کہہ رہی ہے ما اجمل هذا الارنب عائشة اراہ یقرب منك یا زینب كأنه يعرفك فإني أعلم أن الأرنب لا يأمن على نفسه من الناس وهو شديد الجبن يزعر من أقل حركة. زينب نعم هو يعرفني وكثيرا ما يأكل البرسيم والحشيش من يدي وإذا وقفت ساكتة رأيت عشرات من الأرانب تخرج من الحجرة المجاورة لنا. عائشة لنسكت إذن حتى نرى عددا كبيرا منها والأحسن أن نقف على بعد لكي لا تزأر منا. زينب ها هي ذي تخرج أسرابا فكأنها كانت ترسل الأرنب الأول طليعة لها. عائشة صفقي يا زينب لتنظريها تجري إلى حجرتها مزعورة. زينب ما أجمل جريها هل ترين يا عائشة كيف تقفز متكئة على أرجلها الخلفية وتسب وثبات واسعة. عائشة نعم وأعلم أن رجلي الأرنب الخلفيتين طويلتان وذلك ليمكنه الجري بسرعة قفزا ليهرب من ابن آوى والثعلب وابن عرس وغيرها من الوحوش التي تصيد. اس پہ آتے ہیں. سب سے پہلے اس پہ جو کلام کرتے ہیں، اس کے جو مشکل کلمات ہیں ان کے مفہوم جانتے ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں. اس کے بعد آگے آئیں گے جو پیراگراف جو ابھی میں نے پڑھا ہے، جو عبارتیں اس کے مفہوم کو سمجھیں گے. اس کے بعد اور اس سے جو جڑی ہوئی جو اور مسائل ہیں، چاہے وہ نحوی ہوں یا صرفی ہو، اگر کچھ ہے تو پھر ان پر کلام کریں گے. سب سے پہلے الفاظ معنی ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے الارانب، اور یہ جمع ہے ارانب. اس کا واحد ہے ارنبن، اور ارنب کا معنی ہے خرگوش. واضح ہے، اس میں کوئی نہیں. اس کے بعد یزعرو، یہ مجھول کا صیغہ ہے، یفعلو کے وزن پر ہے، فعل مضارع مجھول ہے اور باب سمیہ سے آتا ہے. زعر یزعرو، جس کا معنی ہوتا ہے خافہ، یعنی کہ ڈرنا یا خوف زدہ ہونا. تو یزعرو. اس کے بعد اسرابن، اسراب سربن کی جمع ہے، سربن، اور اس کا معنی ہوتا ہے ریوڑ، جیسے کہ جانور یا اس طرح کے جو ایک جھنڈ ہوتا ہے جانوروں کا، اس کو کہتے ہیں سرب، اسراب. اس کے بعد کہتے ہیں طلیعتن، طلیعہ، اور طلیعتن کہتے ہیں کہ لشکر کے سامنے ایک چھوٹا سا حصہ جو آگے آگے چلتا ہے اور پیچھے والوں کو خبریں دیتا رہتا ہے آگے کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں طلیعہ. تو اصلاً یہ لشکر کے لیے آتا ہے، جو لشکر ہوتے ہیں، جو آرمی ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن یہاں پر یہ خرگوشوں کے لیے سیاق میں استعمال ہوا ہے، اور کیسے وہ ابھی آگے آئے گا. تو طلیعتن کے معنی لشکر کے آگے چلنے والا ایک چھوٹا سا حصہ. اور جمع اس کی آئے گی طلائع، طلائع. اس کے بعد ہے صفق، صفق یصفق تصفیقا.
صفقہ کا معنی ہے تالی بجانا، صفقہ باب تفعیل سے ہے یہ۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے تقفیز، قفز یقفز، کودنا، جمپ لگانا۔ اس کے بعد ہے متکئتن، اتکأ یتکئ، اس کے معنی ہے ٹیک لگانا، باب فعل سے ہے، باب افتعال سے ہے، افتعال سے ہے یہ، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے الخلفیتان، الخلفیتان یہاں پر جو ہے خلفیتن کا تثنیہ ہے، الخلفیت الخلفیتان، تو خلفیتن کا یہ تثنیہ ہے خلفیتان، جس پر الف لام داخل ہے، اور خلف جو ہے اسی خلف کی آگے جو ہے یا نسبت لگا دی گئی ہے تو اسے خلفی ہو گیا، یعنی کہ پیچھے والا، خلف کے معنی پیچھے اور خلفی معنی پیچھے والا، اور تو خلفیتن یعنی کہ پیچھے والی، الخلفیتان دو پیچھے والی، تو یہاں پر دو پیچھے والی کیا مراد ہے، یعنی کہ اس کے جو دو پیر ہیں پیچھے والے اس کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ رجل جو ہے مؤنث ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ابن آوا، ابن آوا یہ ایک مشہور کلمہ ہے جس کا معنی ہے گیدڑ، جو سیار ہوتا ہے، جیکال ہوتا ہے، گیدڑ ہوتا ہے جو بھی، تو وہ ابن آوا کہتے ہیں اس کو۔ اور اس طرح سے ابن اور آگے ہی ایسے ابن عرس لکھا ہوا ہے، جانوروں کی وہ تمام نام جن کو یا غیر عاقل کے جتنے بھی یہ نام ہیں ان کے آگے ابن اور اس طرح کے الفاظ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع اس کا جمع قیاسی بناتا ہے گا۔ ابن یہاں ابن کو مذکر ہم کر کے نہیں، اس کو جب جمع میں لے جائیں گے تو وہاں بنات مؤنث ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو ابن آوا کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو اس کی جمع آئے گی بناتو آوا، بہت سارے گیدڑ، تو ابن آوا بنے گیدڑ، اس کی جمع بناتو آوا۔ ایسے ہی ابن عرس، تو ابن عرس جو ہے یہاں یہ بھی کیا ہے، واحد، یہ واحد ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نیولا، نیولا جو ایک جانور ہوتا ہے نیولا، اسی کو کہتے ہیں ابن عرس۔ اور ابن عرس اس کی بھی جب ہم جمع بنائیں گے تو اس کو بھی وہی سے ہی کریں گے کہ معنی اس کے شروع میں بھی ابن لگا ہوا ہے، تو اس کی بھی جب ہم جمع بنائیں گے تو بنات وہاں بھی آئے گی، تو ابن عرس تو اس کی جمع ہو جائے گی بنات عرس، نیولا۔ اس میں دیکھتے ہیں کوئی مشکل کلمہ ہے آگے، کہہ رہے ہیں زینب ما اجمل هذا الارنب، ارنب، اس کے بعد کیا ہے اراہ یقرب منک یا زینب کانہ یعرفک، قرب یقرب من قریبنا، فانی اعلم ان الارنب لا یأمن على نفسه من الناس، امین یأمن کے معنی مأمون ہونا، على نفسه من الناس، وهو شدید الجبن يزعر من اقل حرکة، زینب نعم هو يعرفني وكثيرا ما يأكل البرسیم، برسیم قسم کی گھاس ہے، شاید کی جو برسین ہم لوگ کہتے ہیں وہی ہو، کیونکہ بالکل ملتے ہیں، تو برسیم ایک قسم کی گھاس، تازی مطلب نرم گھاس جس کو جانور وغیرہ کھاتے ہیں، برسیم، اور برسیم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ایک بات کہ والحشیش، والحشیش من یدی، حشیش کہتے ہیں سوکھی گھاس کو، جی حشیش سوکھی گھاس، اور یہ مطلب بذات خود یہ جمع کا معنی اس کلمے کے اندر ہے، اگر اس کی بھی جمع ہم لانا چاہیں تو جمع بھی لا سکتے ہیں حشائش، اور اس کا واحد بھی آئے گا حشیشتن، تو یہ ہو گیا والحشیش من یدی، وَإِذَا وَقَفْتِ سَاكِتَةً رَأَيْتِ عَشَرَاتٍ مِّنَ الْأَرَانِبِ تَخْرُجُ مِّنَ الْحُجْرَةِ الْمُجَاوِرَةِ لَنَا، حجرتن کے معنی کمرہ، حجرات، المجاورۃ لنا، مجاورہ اس میں فاعل ہے، یہ باب مفعلت سے جاورہ یجاور مجاورۃن، یعنی کہ کسی کے پڑوس میں ہونا، کسی کا پڑوسی ہونا، جو بھی ہے، تو ہمارے پاس میں جو چیز ہے وہ ہماری مجاور ہے، ہم جس کے پاس میں ہم اس کے مجاور ہیں، تو المجاورہ یہاں مؤنث ہے چونکہ یہ حجرہ کی صفت ہے۔ یہاں پر کریں کہ عائشۃ لنسکت اذن حتی نرى عددا کبیرا منها والاحسن ان نقف على بعد لكي لا تزعر منا، زینب ہا ہی ذی تخرج اسرابا، اسراب پہلے آ چکا ہے، اس کا معنی جھنڈ ہوتا ہے، فکأنها كانت ترسل الارنب الاول طلیعة لها، عائشة صفقی یا زینب لتنظریها تجری الى حجرتها مزعورة، مزعورة یہاں پر اس میں مفعول ہے، یہی جو زعر یزر بسمیہ سے آتا ہے، یہاں پر فعل مضارع مجهول ہے، یہاں پر مزعورة فعل، یہاں پر اس میں مفعول، یہاں فعل مضارع مجهول ہے، یہاں پر یہ اس میں مفعول واقع ہے مزعورة، اسی زائرہ یزروں سے۔ اس کے بعد
آگے ہے زینب ما اجمل جریہا هل ترین یا عائشۃ کیف تقفز متکئۃ، قفز یقفز میں نے چھلانگ لگانا کودنا، یہ مانا ہو گیا متکئۃ علی ارجلها الخلفیہ، جی یہاں پر ہے ارجل، رجل کی جمع ارجل جس کی معنی ہوتے ہیں قدم یا پیر، ارجلها الخلفیہ یعنی کہ پیچھے والے پیر، وتثب وثبات واسعہ، وثب یسب کے معنی ہوتا ہے کودنا، وثب یسب کودنا، اور اصل میں ابھی توثیبو ہے، یہاں بھی پہلا قاعدہ جو تعلیلات کی بحث میں آیا ہے وہ یہاں پر ہے توثیبو، واو کیا ہے علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع، اس لیے یہ گر گیا ہے، وثب یسبو، وثبات مانے چھلانگ، جمع ہے واسعة. عائشة نعم وأعلم أن رجلي الأرنب الخلفيتين طويلتان وذلك ليمكنه الجري بسرعة قفزا ليهرب من ابن آوى والثعلب وابن عرس وغيرها من الوحوش التي تصيده. الوحوش وحش کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے جنگلی جانور، الوحش درندہ یا جنگلی جانور یا جنگل میں رہنے والا، تو وحوش یہ ہے. آتے ہیں اس کے مفہوم پر تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زینب، بات میں نے بتایا کہ یہ ڈائلاگ ہے دو لڑکیوں کے درمیان میں، اور اس کا ٹاپک کیا ہے خرگوش، خرگوش ہے، اس کے بارے میں یہ دونوں کلام کر رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ زینب، سب سے پہلے کلام کی ابتدا زینب کر رہی ہے، زینب ما اجمل هذا الارنب، کیا کتنا ہی خوبصورت دکھتا ہے یہ خرگوش، یا یہ خرگوش کیا ہی خوبصورت ہے. تو یہ جو ما اجمل هذا الارنب، یہ جو جملہ بے مڑ کیا ہی خوبصورت ہے، اور جب اس طرح سے میں کہتا ہوں کیا ہی خوبصورت ہے یا کتنا ہی خوبصورت ہے، تو اس میں کیا ہے تعجب کا اظہار ہو رہا ہے. تو اس لیے اس جملے کو جو کہتے ہیں یہ تعجب کا مطلب، یہ جو اسلوب تعجب ہے یہ. اور نحو میں بات آتی ہے کہ تعجب کے جو دو سیاق سے مطلب قیاسی سے طریقے ہیں تعجب کے، جیسے کہ مطلب ہے کہ ما افعلہ و افعل به، جیسے ما احسنہ و احسن به، ما اجمل هذا الارنب اجمل بهذا الارنب. اگر اس طرز پر اگر ہم اس عبارت کو کہنا چاہیں تو ایک تو یہی ہے ما اجمل هذا الارنب، اور جو تعجب کا جو دوسرا طریقہ ہے اس طریقے پر اگر ہم اس کو کرنا چاہیں تو کہیں گے اجمل بهذا الارنب. تو اگر زینب اگر اس کو اس طرح سے کہے اجمل بهذا الارنب تو وہ غلط نہیں ہوگی، اس کی بات وہی ہوگی، سیم مفہوم وہی ہوگا، بس الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوں گے. تو یہ تعجب کے دو طریقے ہوتے ہیں، ما افعلہ و افعل به. اس کی دونوں یہ قیاسی طریقے ہیں. تعجب کے غیر قیاسی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہتے ہیں للہ درہ، للہ درہ خطیبا، اس طرح سے بہت سارے جو ہے قیاس ہیں، اس پر ہم نہیں جائیں گے، مطلب بھی ہو جائے گی. تو یہ جو جملہ ہے یہ اگر ہم اس کے یہاں جی پڑھتے ہیں بھی کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اگر کہیں گے ما اجمل هذا الارنب، اگر اس کو جو ہے اعراب کریں گے، جو جملہ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، یہاں پر ہو جائے. یہ جو اسلوب تعجب ہوتا ہے اس کا اعراب کیسے کریں گے، اس کی ترکیب کیسے کریں گے، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے تو اس کی ترکیب اگر ہمیں کرنا ہے تو اگر اس کے بعض اکثر آئیں گے، اگر ایک بار یہاں پر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو یہ ہمیں ہمیشہ کام دے گی. ہر جگہ ہم کیا ہے اس کو اسی طرز پر کیا ہے سمجھ سکتے ہیں یا اس کو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ما دکھ رہا ہے سب سے پہلے ما، یہ ما اس میں استفہام، یا ما کا ہے یہاں پر اس کو اس میں استفہام نہیں مانے گا، اس کو مبتدا مانے گا. یہ ما جو ہو جائے گا یہ مبتدا ہو جائے گا مبنی علی السکون، اصلاً اس میں استفہام ہی ہوگا یہ، لیکن کیا ہے اس کو مبتدا مانتے میں مبتدا ہے مبنی علی السکون ہے. اور اس کے بعد جو ایک جملہ ہے اجمل هذا الارنب، تو اجمل فعل ہے اور هذا الارنب، اور یہ هذا الارنب اس میں اشارہ مشار الیہ، یہ کیا ہے اس یہ مفعول به ہے اجمل فعل کا. اجملہ کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ماں یہ مبتدا ہو گیا، اور اجمل هذا الارنب یہ والا پورا حصہ جو کہ جملہ فعلیہ ہے یہ اسی ماں کی خبر ہو جائے گی. تو اب اس طرح سے ما اجمل هذا الارنب یہ جو ہے پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد کریں کہ عائشہ، تو اب عائشہ کہہ رہی ہے اراہ یقرب منک یا زینب کانہ یعرفک. زینب میں نے پہلے کہا خرگوش کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہی خوبصورت ہے یہ خرگوش، تو عائشہ نے کہا میں اس خرگوش کو دیکھ رہی ہوں تم سے قریب ہوتے ہوئے، اے زینب، کانہ یعرفک، گویا کہ وہ تمہیں پہچان رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْنَبَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النَّاسِ، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پہچان رہا ہے کیونکہ یہ خرگوش انسان سے بہت ہی زیادہ ڈرتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے. تو اگر کسی انسان کو یہ اگر انسان کسی کو اگر یہ پہچانے نا تو اس سے دور بھاگتا ہے.
تو تمہارے طرف اس کا آنا یہی درشاتا ہے کہ یہ تمہیں پہچان رہا ہے، ورنہ تو یہ دور بھاگتا تم سے اگر تو یہ تمہیں نہ پہچانتا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ یہ انسانوں سے ڈرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِّي أَعْلَمُ، کیونکہ مجھے معلوم ہے یا میں جانتی ہوں یہ کہ خرگوش لا يأمن على نفسه من الناس، وہ اپنے آپ پر یا اپنے نفس کے بارے میں لوگوں سے مأمون نہیں رہتا ہے، یعنی کہ لوگوں سے کیا ہے وہ مأمون نہیں رہتا، یعنی کہ لوگوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے، اور اسی لیے وہ بھاگتا ہے ان سے کہ مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْجُبْنِ، اور وہ یعنی کہ ارنب یعنی کہ خرگوش شدید الجبن حد درجہ بزدل ہوتا ہے۔ الجبن کے معنی بزدلی، اے شدید الجبن یعنی کہ شدید الجبن ہو، یعنی کہ اس کی جو ہے بزدلی کافی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی شدید الجبن کے واضح ہے اس کا جو ہے زیادہ، اس میں نہیں کہ وہ بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے۔ یُزْعَرُ مِنْ أَقَلِّ حَرَكَةٍ، تھوڑی سی کھٹپٹ سے کیا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اگر کہیں بھی کھٹ سے یا کھٹ سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے کیا ہے وہ ڈر جاتا ہے خرگوش، اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ رہا ہے، مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے، اس طرح سے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈراکل ہوتا ہے، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شدید الجبن ہے کہ بہت زیادہ بزدل ہے کہ بہت زیادہ ڈراکل ہوتا ہے، اور معمولی سی حرکت سے کیا ہے وہ خوف کھا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں جب اس نے سوال کیا عائشہ سے کہ لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں پہچان رہا ہے، تو عائشہ نے کہا زینب سے کہ لگ رہا ہے تمہیں پہچان رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے۔ زینب نے کہا نعم ہوا یعرفنی، ہاں یہ خرگوش، وہ یعنی کہ خرگوش یعرفنی مجھے پہچانتا ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَأْكُلُ الْبِرْسِيمَ وَالْحَشِيشَ مِنْ يَدِي، اور اکثر و بیشتر یعنی کہ اکثر و بیشتر جو ہے یعنی کہ زیادہ تر وہ کھاتا ہے برسیم کو اور سوکھی گھاس کو میرے ہاتھوں سے۔ تو اس کا میرے ساتھ کیا ہے پیچھے مطلب کافی سابقہ رہا ہے، اور یہ سوکھی برسین ہے اور سوکھی گھاس ہے، یہ میرے ہاتھوں سے کھاتا رہتا ہے، اسی لیے مجھے پہچانتا ہے، اور یہی کارن ہے، یہی سبب ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو، ورنہ اگر پہچانتا نہیں تو بھاگ جاتا، ضرور میرے قریب نہیں آتا۔ وَإِذَا وَقَفْتِ سَاكِتَةً، اور زینب اور کہہ رہی ہے کہ اگر تم ٹھہرو چپ ہو کر کے، اگر تم تھوڑا کھڑی ہو جاؤ چپ ہو کر کے، رأیت اشارات من الارانب تخرج من الحجرة المجاورة لنا، تو تم دیکھو گی، رأیت تم دیکھو گی، اشارات من الارانب دسیوں خرگوش کو، یعنی کہ اشارات یعنی یہ اسلوب ہے اسے بیان کر کے، اشارات من الارانب یعنی کہ دسیوں خرگوش کو کس حالت میں، تخرج من الجحرة المجاورة لنا، ہم سے متصل یا ہم سے قریب کمرے سے نکلتے ہوئے۔ یہ پورا کا پورا جو منظر ہے یہاں پر یہ دکھ رہا ہے، یہ خرگوش، یہ جو ہے والا ایک خرگوش یہاں پر ہے، اور اندر یہ پورے کی جو کمرہ ہے چھوٹا سا، یہی حجرہ ہے، اور اسی کے اندر بہت سارے خرگوش اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی دو لڑکیاں کیا ہے آپس میں بات چیت کر رہی ہیں۔ تو یہ لڑکی جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم تھوڑا ٹھہرو خاموش ہو کر کے، تو تم دیکھو گی کہ اندر سے پھر بہت سارے خرگوش کیا ہے نکل کر کے آئیں گے، اسی چیز کو یہاں پر کیا ہے یہ بتا رہی ہے۔ تو اب یہاں تک یہ بات ہو گئی، اب اس کے بعد تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو بتانے والی ہیں۔ ما اجملہ یہ والا ہو گیا، یہ کیا اہم چیز تھی۔ اراہ یقرب منک یا زینب کانہ یعرفک، اراہ یقرب منک، یقرب منک یہ پورا کا پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ حال ہو جائے گا اراہ، جو ہا کی جو ضمیر ہے، یہ جو ہا کی ضمیر دکھ رہی ہے یہ ذوالحال واقع ہے یہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے یقرب منک یہ جملہ ہے، جملہ اس کے کیا ہے یا حال واقع ہے۔ ایک چیز قاعدہ ہے، ایک بہت ہی مشہور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی جملہ کسی نکرہ کے بعد آتا ہے تو اس نکرہ کی وہ جملہ صفت بنتا ہے، اور اگر ایسے ہی کوئی جملہ اگر کسی معرفہ کے بعد آتا ہے تو وہ نکرہ اس جملے وہ جو جملہ ہے اس معرفہ سے حال واقع ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ایک جملہ ہے یقرب منک، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، ہا کے بعد آیا ہوا ہے، یہ اس کی جو ہے صفت بنے گا۔ مفہوم بھی اس کا وہی دے رہا ہے کہ اراہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ وہ تم سے قریب ہو رہا ہے، یا زینب اے زینب، اور یہ ندا اور منادہ ہے، کانہ یعرفک گویا کہ وہ تمہیں پہچان رہا ہے۔ تو اس بات کہ فإنی اعلم ان الارنب لا يأمن على نفسه من الناس وشدید الجبن يزعر من اقل حرکۃ،
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نعم وکثیرا ما یأکل البرسیمہ، یہاں پر جو ہے یہ والا مبتدا خبر ہے، وہ شدید الجبن ہوا مبتدا ہے، شدید الجبن یہ مضاف و مضاف الیہ، خبر اول ہے ہوا کہ یسعر من اکل حرکت، یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے جو کہ جملہ دوسری خبر ہے ہوا مبتدا کی۔ اتفاق کرتے ہیں اسی پر اور پھر اگلے درس میں اور